فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے التماس سے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد ظفر ابن یاسین، حسینہ بنت محمد، ابراہیم ابن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، زبیدہ بنت قربان علی، ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین، پنجوانی فیملی کے تمام مرحومین، مکھانی اور مکھی فیملی کے تمام مرحومین اور اپنے اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو پڑھ کر بخش دیں. الرحمن الرحیم. اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، صاحبان مجالس ایمان، حسینی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج اس سلسلے کی 4تھی مجلس ہے. اور یہ شب جمعہ ہے، شب دعا اور برکت اور استغفار ہے.
سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم انہیں حیات طیبہ اس دنیا میں عطا کریں گے اور مرنے کے بعد اس کے اس عمل کی جزا عطا فرمائیں گے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا حیات طیبہ کہاں سے حاصل ہوگی، تو آپ نے پہلا فارمولہ بتایا تھا، بالعلم تکون الحیات، جہاں جہاں علم ہوگا، نالج اور گیان پایا جائے گا، وہیں پر حیات طیبہ پائی جائے گی۔ یہ پہلا فارمولہ تھا، اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ مطالب ہیں لیکن میں درگزر کر رہا ہوں۔ دوسرا فارمولہ اور دوسرا اصول جو مولا متقیان نے حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے فرمایا ہے، لا حیات الا بالدین۔ دیکھو، جہاں پر دین ہوگا وہیں پر حیات طیبہ ملے گی، یعنی دین داری اور دین شناسی یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ اگر کوئی انسان دین شناس نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا اس تک حیات طیبہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا فارمولہ اور تیسری چیز جو مولا متقیان نے فرمایا ہے، بالمعروف تکون الحیات، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے تمہیں حیات طیبہ مل سکتی ہے، یعنی تم نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو لے کے آؤ اور برائیوں سے منع کرو۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو حیات طیبہ ہم تمہیں اس دنیا میں عطا کریں گے اور مرنے کے بعد بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ امر معروف کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، کہ علماء کا کام ہے۔ نہیں، عزیزان محترم، علماء کی ذمہ داریاں یقیناً ہیں، لیکن علماء کے ساتھ ساتھ ہر بالغ و عاقل پر جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھی واجب ہے۔ اور جب یہ حکم آیا اور لوگ ایک دوسرے کو روکنے اور ٹوکنے لگے، بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام کرو، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو فلاں جگہ تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، اور فلاں گناہ نہ کرنا، فلاں جگہ نہ جانا۔ جب یہ باتیں ہونے لگی اس حکم کے آنے کے بعد، تو لوگ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کے پاس تشریف لائے اور لانے کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جو حکم آیا ہے اس کے ذریعے سماج میں مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ کہا کوئی مشکل نہیں ہے، امر معروف کا فریضہ ایک الہی فریضہ ہے۔ اگر یہ فریضہ، امام علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اگر یہ فریضہ زمانے میں قائم اور استوار ہو جائے تو دوسرے تمام واجبات بھی استوار ہو جائیں گے۔ یعنی امر معروف اور نہیں عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے تو قام جس کے ذریعے تمام واجبات قائم ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی ختم ہو جائے سماج اور معاشرے سے تو یاد رکھیے گا تمام احکام الہی اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے قائم و دائم نہیں رہیں گے۔ کہا اس کو اٹھا لیجئے، رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ الہی فریضہ ہے اور اس کو کسی بھی حالت میں اٹھایا نہیں جا سکتا۔ 10 لوگ اکٹھا ہو کر کے، اگرچہ وہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کے پاس تشریف لائے اور لانے کے بعد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کے ذریعے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، یہ فریضہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے بہترین انداز سے پیغمبر اکرم نے سمجھایا، کہا یہ بتاؤ جو تم 10 کے 10 لوگ آئے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کہا جب ہم کسی کو ٹوکتے ہیں وہ کہتا ہے جا کے اپنا گریبان دیکھو،
تمہیں اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے، تم سے کیا مطلب؟ ہم جوا کھیلیں، ہم شراب پیئیں، ہم بے نمازی رہیں، تم سے کیا مطلب؟ تم نے ہمارے اعمال کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ لہذا جب ہم کسی کو ٹوکتے ہیں تو پلٹ کر کے یہ جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ کس طریقے سے ہم امر بالمعروف کریں؟ توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے امر بالمعروف کریں۔ جس سے بھی کہو وہ کہتا ہے جا کے اپنے گریبان کو دیکھو، جا کے خود صحیح طریقے سے عمل انجام دو۔ تم کون ہوتے ہو؟ ہم جہنم میں جانے والے ہیں، چلے جائیں گے، تم سے کیا مطلب؟ اس طریقے کی فضا ہموار ہو رہی ہے، یا رسول اللہ ہم کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں بہترین انداز سے سمجھایا ہے، چونکہ آج کے دور میں بھی یہی حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب کسی کو نیکی کی طرف دعوت دو تو کہتا ہے آپ سے کیا مطلب؟ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اگر برائی سے روکو تو کہتا ہے اپنے گریبان کو جا کر کے جھانکو اور اس میں دیکھو تم نے کیا کیا گناہ کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اذان محترم، جب یہ 10 لوگ اکٹھا ہو کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے کشتی کا سفر کیا ہے؟ تو سب نے جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ، چونکہ اس زمانے میں کشتی کا رواج تھا۔ کہا ہاں بالکل ہم نے کشتی کا سفر کیا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ کشتی پہ تم سب کے سب بیٹھے ہو اور یہ کشتی دریا کے وسط میں پہنچ جائے، درمیان میں پہنچ جائے اور طوفان آ جائے اور یہ کشتی ڈوبنے کے قریب نہ ہو لیکن ڈوبنے سے بچ جائے، پھر آگے بڑھ جائے اور تم سب کے سب کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اگر ایک آدمی کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے جو اپنی سیٹ پر اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے بیلچا نکالے یا کوئی اوزار نکال کے کشتی میں سوراخ کرنے لگے اور کشتی میں پانی آنے لگے، تو یہ بتاؤ کیا جب وہ سوراخ کرے گا تو تم 9 آدمی مل کے اس کو منع کرو گے یا نہیں منع کرو گے؟ تو سب نے اکٹھا ہو کے کہا یا رسول اللہ بالکل منع کریں گے۔ تقاضائے عقل مندی یہ ہے کہ جب وہ سوراخ کرے کشتی کے اندر اور جو دریا کے اندر بھی موجود ہے کشتی، اس میں اگر سوراخ کر رہا ہے تو 9 آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک آدمی جو کشتی میں سوراخ کر رہا ہے اسے آ کر کے روکیں اور منع کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، عقل کا تقاضا ہے اور تقاضائے ہوش مندی یہی ہے، ہم انہیں آ کے ٹوکیں اور روکیں۔ رسول نے کہا کہ وہ تو اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہے، تم 9 سے کیا مطلب؟ تو سب نے مل کے جواب دیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کر رہا ہے، لیکن جب سوراخ کشتی کے اندر ہو جائے گا تو یاد رکھیے اس پوری کشتی میں پانی بھرے گا اور جب کشتی میں پانی بھر جائے گا تو وہ تنہا نہ ڈوبے گا بلکہ ہم سب کو لے کر کے ڈوب جائے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بہترین بات تم نے کہی ہے، یاد رکھو اسلام ایک کشتی کے مانند ہے، تمام مومنین اس کے اوپر سوار ہیں، تمام اہل بیت کے چاہنے والے اس کے اوپر سوار ہیں۔ جب کوئی ناہنجار یا فسادی یا شر پسند انسان آ کر کے اس کشتی اسلام میں سوراخ کرنے لگے تو تمہاری ذمہ داری یعنی قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو اس کشتی میں سوراخ کر رہا ہے آ کے سب لوگ اسے منع کریں، ٹوکیں، روکیں، نہیں تو آئندہ چل کے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پورا سماج اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، پھر روکنا بھی چاہو گے تو نہیں روک پائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے امر بالمعروف ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو سب کی ذمہ داری ہے، سماج اور معاشرے میں نیکیوں کا حکم دیتا رہے، برائیوں کو روکتا رہے۔ اگر یہ کام کرتا چلا جائے گا تو اسے حیات طیبہ اس دنیا میں ملے گی، مرنے کے بعد اجر و پاداش عطا کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو پہلی چیز عزیزان محترم، کشتی کی بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، یہ کشتی جو ہے اس کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں۔ ہر کشتی کا کوئی نہ کوئی ساحل ہوتا ہے، کشتی ہدف نہیں ہوتی ہے، کسی منزل تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ ہم بھی کشتی اہل بیت پر سوار ہیں، ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے؟ فرمایا الوہیت اور توحید اس کشتی کی منزل ہے۔ اگر اس کشتی اہل بیت پر تم سوار ہو گئے اور ساحل نجات یعنی توحید اور الوہیت
الوہیت تک پہنچ گئے تو تمہارا مقصد پورا ہے، لیکن کشتی ہی پہ بیٹھے رہ گئے اور دریاؤں میں سیر کرتے رہ گئے، ساحل تک اس کشتی نے تمہیں نہیں پہنچایا تو تم مقصد سے دور ہو۔ معلوم یہ ہوا کشتی اہل بیت کے سوار ہونے کا مطلب یہ ہے جتنے چاہے فضائل پڑھیں، جتنے چاہے مصائب پڑھیں، لیکن بالاخرے یہ فضائل و مصائب انسان کو توحید پروردگار تک پہنچا دے، الوہیت پروردگار تک پہنچا دے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو پہلی چیز علم کے ذریعے حیات طیبہ ملے گی، مولا کائنات فرماتے ہیں۔ دوسری چیز دین داری اور دین شناسی کے ذریعے حیات طیبہ ملے گی۔ تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے حیات طیبہ انسان کو حاصل ہوگی۔ چوتھی چیز فرمایا کہ نصیحت کے ذریعے تمہیں حیات طیبہ ملے گی۔ تم جاؤ کسی عالم دین کے پاس، تم جاؤ کسی بزرگ کے پاس، تم جاؤ کتابوں میں ائمہ اطہار کی ان حدیث کو تلاش کرو جو اخلاقی حدیثیں ہیں اور جس میں نصیحت کی باتیں کی گئی ہیں، چاہے وہ رسول اکرم کی نصیحت ابو ذر غفاری کے نام ہو، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحتیں مفضل کے نام ہو، یا دیگر ائمہ معصومین کی۔ عزیزان محترم، ہم ان اخلاقی احادیث کی طرف اگر متوجہ ہو گئے اور ان کے اوپر عمل کرنے لگے تو یاد رکھیے گا ہماری زندگی حسینی طرز زندگی کے اعتبار سے حسینی زندگی ہو جائے گی، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، یعنی حیات طیبہ اس دنیا میں ہمیں مل جائے گی اور مرنے کے بعد اجر اور پاداش عطا کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز علم کے ذریعے حیات طیبہ ملتی ہے، دوسری چیز دین کے ذریعے حیات طیبہ ملتی ہے، تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے حیات طیبہ ملتی ہے، اور چوتھی چیز نصیحت کے ذریعے حیات طیبہ ملتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور آخری چیز جو حیات طیبہ ہمیں عطا کرے گی اور اجر پاداش ہمیں ملے گا مرنے کے بعد، وہ پانچویں اور آخری چیز کیا ہے اسے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وَبِالذِّكْرِ حیات القلوب۔ دیکھو ذکر الہی کے ذریعے دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، وَبِالذِّكْرِ ذکر کے ذریعے تمہیں حیات طیبہ نصیب ہوگی، تمہارے دلوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت جب سارے دل مردہ ہو چکیں گے تمہارا دل زندہ ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب ذکر الہی ہے کیا؟ ذکر الہی کے کئی اقسام ہیں۔ ذکر کبھی زبانی ہوتا ہے، اے پروردگار تیرا شکر، ذکر کبھی قلبی ہوتا ہے، دل سے ہم اللہ کی نعمتوں کا ریسپیکٹ کریں اور احترام کریں، اسے صحیح یوز کریں۔ قرآن مجید میں صحیح یوز کا نام شکر ہے اور نعمتوں کے مس یوز کا نام کفر ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وبالذکر حیات القلوب، ذکر الہی۔ اب ذکر الہی صرف اللہ ہی کا ذکر کرنا ذکر الہی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو اور محافلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کیوں؟ لأنہ ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ رسول کا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ عبادہ، اور ذکر الہی عبادت ہوا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا مجلسوں میں آ کر ذکر اہل بیت کرنا حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ دنیا والے ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں حیات طیبہ کہاں ملے گی؟ میں ایک فارمولا دیتا ہوں، اے دنیا والو، تم تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے، لاکھ جلسے کر لو، لاکھ سیمینار کرو، لاکھ تم راہ پیمائی کرو، لاکھ تم جلسہ و جلوس کرتے چلے جاؤ، لیکن جب تک ذکر اہل بیت تمہارے جلسوں میں نہ ہوگا، ذکر اہل بیت تمہاری محفلوں میں نہ ہوگا، تب تک تمہیں حیات طیبہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر دلوں کو زندہ کرنا ہے اور حیات طیبہ کا مالک بننا ہے تو مجلسوں میں شرکت کرو، ایسی مجلسوں میں جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، ایسی محافلوں میں جاؤ جہاں اہل بیت کا نام لیا جا رہا ہو، کیونکہ اہل بیت کا ذکر رسول کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم،
حیات طیبہ اگر انسان کو لینا ہے، حسینی طرز زندگی اگر انسان کو اپنانا ہے، تو اسے علم کے اعلیٰ درجے پر فائد ہونا پڑے گا۔ نمبر 1 دین شناس اور دیندار بننا پڑے گا۔ نمبر 2 نمبر 3 سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 4 وعد و نصیحت والی باتوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا، ائمہ ہدی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اور نمبر 5 ذکر الہی سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہوگا۔ مجلس اذا ذکر الہی ہے، محافل ذکر الہی ہے، مصائب اہل بیت ذکر الہی ہے، ذکر الہی ہے۔ یہ سارے سسٹم اور یہ سارے برنامے جو آپ انجام دیتے ہیں، معلوم یہ ہوا مجلسوں میں آنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے دلوں کو حیات ملتی ہے اور انسان کا دل نورانی ہوتا ہے اور اسے حیات طیبہ اس دنیا میں ملے گی اور اجر و پاداش مرنے کے بعد عطا کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، جب ذکر اہل بیت کی بات آ گئی جس کے ذریعے ہم حسینی طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، تو بس میں ایک واقعہ پڑھنے کے بعد مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی مناسبت سے انشاءاللہ مصائب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں چونکہ شب جمعہ حدیث قصہ لوگ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، پروردگار عالم آپ کے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس لیے ایک ایسے واقعے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں خامس آلیبا اور پنجتن پاک کا ذکر ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، پنجتن پاک کا ذکر اس کے اندر ہوگا اور انشاءاللہ یہی ذکر ہمارے دلوں کو منور کرے گا اور ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ اور شہد سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، آیت بھی سورہ نحل یعنی شہد کی مکھیوں پر جو سورہ ہے وہی میں نے آیت پڑھی ہے، اور جو ان کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں عرض کیا۔ آج اس واقعے کی طرف اس کا بھی تعلق شہد سے ہے، عرض کر کے گفتگو کو تمام کر دوں۔ اور انشاءاللہ یہ بہت ہی پرمعنی اور بہت ہی مفاہیم سے بھرا واقعہ ہے، اور آپ اس کو اپنی زندگی میں اگر اپنا لیں گے تو یاد رکھیے گا حسینی طرز زندگی آپ کے پاس ہوگی، حیات طیبہ آپ کے پاس ہوگی اور اجر و پاداش آپ کو عطا کیا جائے گا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجتن پاک ہیں، سب لوگ تشریف فرما ہیں، 4 تن اور ہیں رسول اکرم کے پاس، اور جناب فضہ ہیں اور جناب سلمان فارسی، یہ 7 لوگ بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے۔ انداز یہ ہے کہ ایک تشت ہے، تشت میں شہد رکھا ہوا ہے اور وہ تشت کا ڈھکن بالکل کھلا ہوا ہے اور اس کے بیچوں بیچ ایک بال نظر آ رہا ہے۔ تشت انتہائی حسین و جمیل و خوبصورت، شہد انتہائی شیریں اور میٹھا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو تشت انتہائی خوبصورت، اس کے اندر شہد اور اس کے اوپر بال۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لائے اور لانے کے بعد رکھ دیا پیغمبر اکرم کے سامنے، مرسل اعظم کے سامنے۔ جب یہ تشت رکھا گیا، درود و سلام کے بعد جبرائیل نے پیغمبر اکرم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ سب لوگ اپنے اپنے نظریات اس تشت کے بارے میں، اس شہد کے بارے میں اور اس بال کے بارے میں پیش کیجیے۔ بالکل وہی ماحول تھا جیسے ہمارے ہاں اہل بیت کا جب ذکر کرنا ہوتا ہے تو بعض ترہی محفل ہوتی ہے کہ شاعر ایک مصرے کو دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے فکر کے لحاظ سے اہل بیت کی مدح سرائی اس مصرے طرح کے اوپر کرے۔ کوئی یہ تشت نہیں ہے، مصرے طرح ہے۔ لایا گیا یہ طبق تو سب سے پہلے جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت ہے میں کچھ بیان کروں؟ فرمایا جی سلمان آپ کو اجازت ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ ایمان اس تشت سے زیادہ روشن۔ دیکھیے آیہ کریمہ میں نے پڑھی تھی، وہ ہوا مومن،
انسان کا عمل صالح جب بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگا جب مومن و متقی ہوگا۔ سلمان کیا کہتے ہیں؟ ایمان اس طشت سے زیادہ روشن، لیکن ایمان کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں، لیکن ایمان کو بچا کر منزل قبر تک پہنچا دینا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات آپ کو زیادہ پڑھنی ہے چونکہ شب جمعہ ہے، اور سب سے بہترین عمل شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر کے نظریات کے بعد، ہر ایک کے نظریات کے بعد آپ کو صلوات پڑھنی۔ اس کے بعد جناب فضا سلام اللہ علیہ کھڑی ہوتی ہیں، یا رسول اللہ اجازت میں بھی کچھ کہوں؟ فرمایا ہاں اجازت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ زکوٰۃ اس تشت سے زیادہ روشن، زکوٰۃ اس تشت سے زیادہ روشن، اور زکوٰۃ کے نکالنے کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں۔ لیکن زکوٰۃ کو نکال کر، وہ زکوٰۃ یا خمس دونوں اس کے اندر آ جائے گا، لیکن زکوٰۃ کو نکال کر مستحق تک پہنچا دینا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد شہزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، نانا اجازت ہے میں بھی کچھ بیان کروں؟ ہاں میرے لال بتائیے۔ کہا نانا حکومت اس تشت سے زیادہ روشن، حکومت کی لذت اور چاشنی و شیرینی اس شہد سے زیادہ شیرینی، لیکن مسند خلافت پر بیٹھ کر صحیح حق و باطل کا فیصلہ سنا دینا اس بال سے بھی زیادہ باریک۔ ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ ظالم کی نگاہوں میں نگاہوں کو ڈال کر گفتگو کرنا یا شام میں سید سجاد کا کام تھا یا زینب الیاء مقام کا کام تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، حکومت کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں نا، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کیوں سلو کر لی؟ آج میں جواب دیتا ہوں جملے کے اندر، اگرچہ یہ موضوع بہت طولانی ہے لیکن ایک جملے میں آپ مقصد سلو کو پہچان جائیں گے۔ آپ بتائیے پوری شریعت کو کس نے بچایا؟ پوری شریعت کے بچانے والے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، جس نے پوری شریعت کو بچایا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری چیزیں جتنی بھی آج باقی بچی ہیں، آج اسی حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، اسی کربلا کی قربانی کا نتیجہ ہے، حسینی طرز زندگی کا یہ نتیجہ ہے، آج یہ ساری چیزیں بچی ہیں۔ اب میں جملہ عرض کر دوں، پوری شریعت کے بچانے والے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور جس نے اپنے حکمت عملی سے سلو کر کے حسین ابن علی کو بچایا اسے تاریخ میں حسن ابن علی کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو پوری شریعت کے بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے بچانے والے کو حسن ابن علی کہا جاتا۔ آپ جب پڑھیں گے سورہ حسن تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہذا حکومت سے متعلق آپ نے بتایا، مسند خلافت پر بیٹھ کر صحیح حق و باطل کا فیصلہ سنا دینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ حکومتیں نہ جانے کتنے لوگ کرتے ہیں، لیکن مسند خلافت جب آ جائے تو یہ بڑا ہے۔ میں کلمۃ حق عند امام جائر افضل 70 عبادہ، یا افضل من 70 عبادہ، یعنی ظالم کے سامنے ایک کلمہ حق کا بلند کر دینا 70 سال کی عبادت پر بھاری ہوتا ہے۔ لہذا بہت اہم ہے۔ اب میں جلدی سے بیان کر دوں، سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کھڑے ہوئے، نانا اجازت ہے؟ ہاں میرے لال اجازت ہے۔ تو حسین علیہ السلام کا پیغام سنو، نانا علم اس تشت سے زیادہ روشن، علم اس تشت سے زیادہ روشن، بالعلم تکون الحیات، علم کے ذریعے انسان کو حیات طیبہ ملے گی۔ سرکار سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں؟ بالعلم تکون الحیات، کیا فرما رہے ہیں؟ کہا اے نانا علم اس تشت سے زیادہ روشن، لیکن نعمات علم اور علم کی جو لذت ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہوا کرتی۔ منومان لا یشبعان، دو لوگ کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، طلب العلم، علم کا حاصل کرنے والا، طلب المال،
بہرحال علم کے اندر جو شیرینی ہے اور جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا، سرکار سید الشہداء نے، نانا علم اس تشت سے زیادہ روشن، نعمات علم کی لذت اس شہد سے زیادہ شیرین، لیکن علم کے اوپر عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ آج جتنے خرافات ہیں آپ دیکھیے، نہ جانے کتنے خرافات ہماری صنف کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ علم تو بلم باور کے پاس بھی تھا۔ علم اگر تہذیب نفس کے ساتھ ہے اور عمل کے ساتھ ہے تو علم انسان کو سلمان بناتا ہے، بودر بناتا ہے، کمبر بناتا ہے، مقدار بناتا ہے، وہ ایسے قرنی بناتا ہے۔ اور اگر علم بغیر عمل کے ہے تو ابو لہب بناتا ہے، ابو جہل بناتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علم اگر عمل کے ساتھ ہوتا ہے تو جناب حمزہ جنم لیتے ہیں، اور علم اگر بغیر عمل کے ہوتا ہے تو جہالتوں کا باپ ابو جہل سامنے نکل کے آتا ہے۔ لہذا علم کے اوپر عمل کرنا، سرکار سید الشہداء نے فرمایا، اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ عزیز و دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں جلدی اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ واقعہ تمام ہو جائے۔ اب آئیے فرمان مولا متقیان امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے میرے چچا داد بھائی، یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے میں بھی اس کے بارے میں کچھ نظریہ بیان کروں؟ فرمایا ہاں اجازت ہے۔ کہا یا رسول اللہ، مہمان اس تشت سے زیادہ روشن، مہمان کے مہمان نوازی کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں۔ جب مہمان آتا ہے انسان بہتر سے بہتر غذائیں فراہم کرتا ہے، لیکن کیا جب وہ مہمان آگے کھاتا ہے تو یہ نہیں کھاتا ہے؟ نہیں، اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے، آغاز میزبان کرے اور اختتام کھانے کا میزبان کرے، یعنی پہلے میزبان شروع کرے اور دیر تک میزبان کھاتا رہے، اور بعد میں مہمان شروع کرے اور مہمان میزبان سے پہلے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے۔ معلوم یہ ہوا عزیزان محترم کہ میزبان پہل کرتا ہے، تو جب وہ بناتا ہے غذائیں تو پہلے خود کھانے کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد مہمان شروع کرتا ہے۔ ہم تو بعض ایسی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پتہ ہی نہیں کون سی چیز کیسے، کب، کہاں، کیسے کھائیں گے اور طریقہ کیا ہے، کس چیز کو کس سے میچ کر کے کھائیں گے۔ تو اسلامی تعلیمات میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب میزبان شروع کرے گا کھانا تو کم سے کم مہمان کو کھانے کا سلیقہ آ جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مہمان، آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا کی بات سن لیجئے، مہمان اس تشت سے زیادہ روشن، مہمان کی مہمان نوازی کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں، لیکن مہمان کو راضی و خوشنود کر کے چھوڑ دینا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ راضی کر کے مہمان کا چھوڑنا یہ بہت اہم ہے۔ مہمان سے آج لوگ الجھتے ہیں۔ کل کا زمانہ تھا لوگ مہمانی پر خوش ہوتے تھے، مہمان آتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں مہمان جب آتا ہے اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت، تم مہمان کی مہمان نوازی کرو؟ اگر ہم چاہیں تو تمہارا یہ ہاتھ رک جائے، تم خود نہ کھا سکو، تمہیں مرض دے دیں، بہت ساری چیزیں ہیں عزیزان محترم، وقت نہیں ہے کہ عرض کروں۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم خود کھانا کھاؤ جب تک توفیق الہی شامل نہ ہو جائے، ورنہ غذائیں رک جایا کریں گی۔ تو جب تم خود نہیں کھا سکتے ہو تو دوسروں کو کیا کھلا سکتے ہو؟ میں مولا فرماتے ہیں مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور صاحب مہمان جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور میزبان کے سارے گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، برکتوں کو لے کے آتا ہے، رحمتوں کو لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے سارے گناہ کو معاف کروا کے جاتا ہے۔ پسند نہیں کیا مولا نے کہ کسی گھر میں چند دن گزر جائیں اور مہمان نہ آئے۔ مہمان کی قدر کیجئے، پورا چیپٹر ہے دیدان محترم، وقت نہیں میں اس کے بارے میں احادیث عرض کروں۔ بہرحال مہمان اس تشت سے زیادہ روشن، مہمان کی مہمان نوازی کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں، لیکن مہمان کو راضی و خوشنود کر کے پلٹا دینا، اس کو چھوڑ دینا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ مولا کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد کون بچا ہے پنجتن پاک میں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یقیناً ان کا پیغام میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا بابا اجازت ہے؟ فرمایا ہاں میری لاڈلی، ہاں میری بیٹی اجازت ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بابا، عورت، خاتون عورت اس تشت سے زیادہ روشن،
عورت کی عفت اور پاک دامنی اس شہد سے زیادہ شیریں. جو عورت عفیف ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں، با کردار ہوتی ہیں، ان کو اس پردہ داری میں، اس عفت کے اندر اتنی لذت ملتی ہے کہ اس لذت کو دوسرا آدمی درک نہیں کر سکتا ہے. فرمایا زہرا سلام اللہ علیہا نے، بابا عورت اس تش سے زیادہ روشن ہے اور عورت کی عفت اور پاک دامنی شہد سے زیادہ شیریں، لیکن عورت کو اپنی عزت و آبرو اور عفت کو بچا کر منزل قبر تک پہنچا دینا اس بال سے زیادہ باریک ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے بعد رسول اللہ کا بیان سنیے، تفصیلوں کو میں نے چھوڑ دیا. کہا دنیا والوں سنو، نبوت اس تش سے زیادہ روشن، نعمات نبوت کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں، لیکن آل محمد کا احترام کرنا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے. بس ابھی دو لوگوں کا بیان بچا ہے جو جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ نظریہ پیش کیا تھا. خود اللہ تعالیٰ کی آواز آئی تھی، میرا نظریہ بھی سن لو. میں انشاءاللہ وقت تو کی تمام ہو رہا ہے، اگلی مجلس میں اس ذکر کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ بشرط حیات، اگر حیات رہی. پروردگار عالم آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائے. نبوت اس تش سے زیادہ روشن، رسول فرماتے ہیں نعمات نبوت کی لذت اس شہد سے زیادہ شیریں، لیکن آل محمد کا احترام کرنا اس بال سے زیادہ باریک. کس نے آل محمد کا احترام کیا؟ یہی ربط مسائل. عزاداروں بس ایک واقعہ ہے، شب جمعہ ہے، اس کو سن لیجئے اور مجلس اسی پہ تمام ہو جائے گی. ایک شخص ہے ایران کا جس کا نام ہے ملا عباس چاوشی. یہ ہر شب جمعہ اپنے گھر پہ مجلس کرتے تھے. ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے، اور ذکر الہی کے ذریعے انسان کے دلوں کو حیات ملتی ہے، حیات طیبہ حاصل ہوتی. مولا فرماتے ہیں، امام کی حدیث، یہ ہر شب جمعہ جایا کرتے تھے. بس یہی مسائب عزیزان محترم. اور ہر شب جمعہ مجلس گھر میں برپا کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے اور مسائب پڑھتے تھے اور گریا کرتے تھے. اور سال میں ایک مرتبہ پیدل کربلا جایا کرتے تھے. مازن دران سے کربلا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اربعین میں جو واکنگ کرتے ہیں اتنی غذائیں ہوتی ہیں، یہ بہت سخت مرحلہ نہیں ہوتا ہے واکنگ کا، لیکن اس زمانے کی واکنگ کا تصور کیجئے. نہ کہیں کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے. ملا عباس چاوشی مازن دران سے وہاں تک جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیے عزیزان محترم کتنی سخت منزل تھی، ہزاروں کلومیٹر کا یہ سفر طے کرنا اس زمانے میں کوئی معمولی کام نہیں تھا. حسین کیسے اجر دیتے ہیں، حسین کیسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، حسین کیسے پاداش دیتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے عزادارو. ایک سال کا واقعہ یہ ہے، ہر سال یہ جایا کرتے تھے. اور آج بھی فارسی میں یہ شعر ایران کے در و دیوار پہ لکھا ہوتا ہے، یہ شعر موجود ہوتا ہے، یہ انہی کا شعر ہے. اور وہی یہ شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے، ہر کے دارت ہوس کرب و بلا بسم اللہ. آؤ جس کے دل میں کربلا جانے کی تمنا ہو اس قافلے میں آ جائے. مولا عباس کا پرچم لیتے تھے، علم لیتے تھے اور لے کر آگے آگے چلتے تھے. پیچھے پیچھے 30-40 جانور نوجوان ہوتے تھے. پیچھے پیچھے 30 یا 40 نوجوان آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوتے تھے اور یا عباس یا حسین کہتے ہوئے کربلا پہنچ جاتے تھے. بس جملہ سنیے گا عزادارو. ایک سال ایسا ہوا کہ یہ کچھ مشکل ان کے ساتھ آگے نہیں جانے والے تھے. انہوں نے اعلان کر دیا بھائی اس سال ہم کربلا نہیں جائیں گے. میں پھر جو مجلس کو روک کے عرض کروں گا، اے میرے پروردگار اس مجلس ادا کے صدقے میں ہم سب کو اقبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما. اربعین کا زمانہ آنے والا ہے، ہم سب کو زیارت اربعین سے مشرف فرما. اور جن محرومین کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے خدا انہیں اعلی علیین میں اعلی مقام عطا فرما. جس سال مشکل آئی انہوں نے جوانوں سے کہہ دیا بھائی اس سال میں نہیں جا پاؤں گا، کوئی مشکل ہے. یہ جوان پریشان ہو گئے، سب لوگ اکٹھا ہو کے 30 جوان آپ کے پاس آئے. کہا اے ملا عباس چاوشی اگر ہم مشکل کو حل کر دیں تو کیا آپ کربلا چلیں گے؟ کہا ہاں بالکل، اگر میری مشکل حل ہو گئی تو میں چلوں گا. ان جوانوں نے محنت کر کے اس مشکل کو حل کر دیا. ملا عباس چاوشی آمادہ و تیار ہو گئے. علم کو کاندھے پہ اٹھایا، جوانوں کو لیا اور کربلا معلّہ کی طرف رک کر کے آپ گامزن ہو گئے. عزادارو یہ چلے کربلا کی طرف، عجیب منزل ہے. چلتے چلتے اتنا طولانی سفر طے کیا اور جب پہنچے ہیں کربلا کی سرحدوں پر تو شب جمعہ تھی.
یہی شب جس میں آپ بیٹھے ہیں شب جمعہ کا یہ واقعہ ہے دادارو. لیکن جوان لوگ تھک چکے تھے. کہا ملا عباس اب ہم تھک چکے ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, یہیں پر رات میں آرام کر لیا جائے, صبح ہوگی تو پھر آگے بڑھیں گے. دادارو تفصیلوں کو میں نے چھوڑ دیا. ملا عباس چاوشی نے فرمایا جوانوں تم کیا کہہ رہے ہو, یہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کی بڑی تاکید کی گئی ہے. حیف ہے ہم اتنی دور سے تو چلے آئے اور سرحدوں میں داخل ہو گئے, کربلا میں نہ پہنچ پائیں, زری پہ نہ جا پائیں تو حیف ہے, افسوس ہے. کہا نہیں تم سب کے سب تیار ہو, وہ دیکھو سامنے جو چراغ روشن ہے نا وہی سرکار سید الشہداء کی قبر ہے. تو ان لوگ کے اندر حوصلہ آ گیا. کہا نہیں چلیے تو چلتے ہیں. یہ لوگ آگے بڑھے گئے, حرم میں داخل ہوئے, مجلس کیا, ماتم برپا کیا. اب جب نوحہ پڑھنے کی باری آئی تو ملا عباس چاوشی نے کہا کہ میں کس کے نام کا نوحہ پڑھوں. آپ جانتے ہیں یہ ششگوشہ ذریعہ حسین ہے جس میں علی اکبر پائتی دفن ہے. ارے علی اصغر جناب امام حسین کے سینے پر یا بغل میں دفن ہے. 3 قبریں ہیں اس ایک ذریعہ کے اندر. کہا کس کے حال کا نوحہ پڑھوں. کہا آج میں نوحہ نہیں چنوں گا. ذریعہ کے سامنے گئے, بیاض کو کھولا تو جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا. ازادارو جملہ سنیے گا, علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھ دیا اور بہت ماتم کیا, گریا کیا. جوان تھے نا, جب علی اکبر کا ماتم ہوا تو جوانوں نے بہت گریا کیا اور گریا کرنے کے بعد اپنے مہمان سرا پہ آ گئے اور چاہ کہ چونکہ بہت تھکے ہوئے تھے کہ تھوڑا سا سو لیں, ابھی آنکھ لگی تھی. سرکار سید الشہداء کو ملا عباس چاوشی نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا. کہا کہ بھائی اے ملا عباس چاوشی آپ اٹھ جائیے, آقا آپ کی زیارت کرنے آ رہے ہیں. یہ فوراً اٹھ گئے. کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, میں تو ابھی زیارت کر کے آیا ہوں اور مولا فرماتے تو میں پھر آ جاتا. یہ مولا نے زحمت کیوں کی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس جملہ سنیے گا دادارو. کہا مولا نے زحمت کیوں فرمائی ہے, ہم خود آ جاتے. کہا نہیں اے ملا عباس, مولا نے خود آ کر کے کہا ہے کہ میں زیارت کروں گا. اور جب ملا عباس چاوشی کو اٹھایا, اٹھے, اتنی دیر میں سارے جوانوں کو بیدار کیا. دیکھا مولا تشریف لائے, یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے, نور ساتے ہوا. عجب نہیں ازادارو, جب یہ کھڑے ہو گئے تو مولا نے ملا عباس سے کہا سب سے کہہ دو بیٹھ جائیں, مجھے پتا ہے تم مازندران سے پیدل چل کے میری زیارت کرنے آئے ہو, مجھے احساس ہے, بیٹھ جاؤ. تمہارے پیروں میں عجب نہیں ارے چالے پڑے ہوئے ہیں, لہذا تم بیٹھ جاؤ, تھکے ہوئے ہو. میں کہوں گا آقا, ارے ایک عام ظاہر کا اتنا خیال ہے, سید سجاد کے دل سے پوچھئے. اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج غابان و نصیر. ارے سید سجاد فرماتے تھے مجھے راہ کوفہ میں شام میں سے پھرایا گیا جیسے کسی لاوارث غلام کو پھرایا جا رہا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس چند فقرے اور عزیزو, مجلس تمام ہو رہی ہے. اے عزادارو شب جمعہ ہے, مجھے معاف کریے گئے پروردگار, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اسی سال توفیق عطا کر ہم کربلا معلیٰ کی زیارت جا کر کے کر سکیں. بس جملہ سنیے گا. کہے ملا عباس میں کام سے آیا ہوں, تمہارے پاس 3 پیغام ہے, اس پیغام کو سن لو. ایک مرتبہ ملا عباس نے پوچھا آقا کون سا پیغام ہے. کہا دیکھو مجھے تمہاری یہ ادا بہت پسند ہے جو ہر شب جمعہ تم میرے مصائب و فضائل پڑھتے ہو, میرا ذکر کرتے ہو, اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ایک شخص ہے آنے والوں کی جوتیوں کو صحیح کرتا ہے اور دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے. اے ملا عباس جب کربلا سے مازندران جانا تو میرے چاہنے والے کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا حسین تمہیں بہت پسند کرتا ہے. اس ادادار کو امام نے سلام کہلایا. دوسرا پیغام مولا بتا دیجئے. کہا دوسرا پیغام یہ ہے اے ملا عباس جا کے اعلان کرنا کائنات میں جو بھی سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے آتا ہے حسین اس کی زیارت کے لیے ضرور آئے گا. اگر دنیا میں زیارت نہ ہوئی تو وقت مرگ اور جاگنی کے عالم میں حسین تمہاری زیارت کرنے آئیں گے. آقا ہمیں کچھ نہیں چاہیے,
ارے وقت مرگ آپ ہمارے سامنے آ جائیے گا، وہاں کی مشکلوں کو آسان کر دیجیے گا۔ اجر کو اللہ بتا آخری جملہ اداداروں کا تیسرا پیغام فرما دیجیے آقا۔ مولا نے فرمائے مولا عباس اب جب کبھی شب جمعہ تم میرے حرم میں آنا اور دری کے پاس آ جانا تو کبھی آ کر کے علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ مولا عباس تڑپ گیا آقا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں مولا عباس کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن آئندہ یہ نوحہ نہ پڑھنا۔ کہا آقا وجہ کیا ہے؟ کہا اے مولا عباس ارے جب سے تم نے یہ مصائب پڑھا ہے، ارے شب جمعہ میری ماں زہرا بقی سے کربلا آ جاتی ہے، ارے جب سے تم نے یہ نوحہ پڑھا ارے میری اماں فاطمہ زہرا غشی کے عالم میں ہے۔ اے مولا عباس میری ماں کو برداشت نہ ہو سکا، والی اکبر و حسین انا للہ و انا الیہ راجعون رضم قضاہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عنایت فرما، اختلاف اور انتشار کو دور فرما۔ خدایا جن گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، انہی آنسوؤں کو روز محشر ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دینا۔ جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے خدایا ان کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما۔ فرزند رسول الثقلین منتقم خون حسین ابن علی امام زمانہ الاسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد ظفر ابن یاسین، حسینہ بنت محمد، ابراہیم بن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، زبیدہ بنت قربان علی، ویرانی فیملی کے تمام مرحومین، مرچنٹ فیملی کے تمام مرحومین، پنجوانی فیملی کے تمام مرحومین، علی مکانی مکی فیملی کے تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے آبا و اجداد اور جملہ مومن و مومنات کی ارواح کو پڑھ کر بخش لیں۔